جیسے آپ کی دعائیں اہم ہیں، جیسے آپ کے وظائف اہم ہیں اور ضروری ہیں، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک پریکٹیکل اپروچ تھی ان آرڈر ٹو سالو پرابلمس، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہوگا کہ اللہ کے نبی نے اگر بڑے گھروں کی ڈسکریجمنٹ کی ہے اور آپ نے اس کو ناپسند کیا ہے تو وہ ایک وقتی طور پہ تھا، اور وہ کیوں تھا کہ مدینہ کی سپیس لمیٹڈ ہے، مدینہ کے ریسورسز لمیٹڈ ہیں، ہم نے کئی لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنا ہے، تو ابھی مدینہ کین ناٹ افورڈ سچ بگ ہاؤسز. کہ دیکھیں کتنی سمپل بات ہے کہ مجھے جب تک پتہ نہیں ہوگا میری آبادی کتنی ہے تو میں کیسے ایفیشینٹلی مینیج کروں گا، میں کیسے اس جگہ کے ریسورسز کو ایفیشینٹلی یوٹیلائز کروں گا. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. ہماری سیریز اس چیز کے اوپر چل رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دنیاوی مسائل کو دنیاوی اپروچز کے ذریعے اور دنیاوی سٹیپس یا پریکٹیکل سٹیپس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے ان کو ریزالو کیا ہے. ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حضور دعا نہیں کریں گے، ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تہجد میں مشغول نہیں ہوں گے، ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وظائف ملتے ہیں ہم ان کو نہیں کریں گے، بالکل کریں گے. مگر اس کا مطلب بیسکلی یہ ہے کہ جہاں یہ چیزیں کریں گے وہیں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پریکٹیکل لائف کو میں اور آپ سمجھیں گے جو ان کے ساتھ ساتھ آئی ہے. جیسے آپ کی دعائیں اہم ہیں، جیسے آپ کے وظائف اہم ہیں اور ضروری ہیں، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک پریکٹیکل اپروچ تھی ان آرڈر ٹو سالو پرابلمس، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہوگا. جو اگلا مسئلہ میں اور آپ ڈسکس کریں گے وہ تھا مدینہ کی ٹاؤن پلاننگ کا مسئلہ، شہری منصوبہ بندی کا مسئلہ. اب اگین مدینہ کے ایٹماسفیئر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم پہلے بھی اس کو مینشن کر چکے ہیں کہ مدینہ کے اندر ریفیوجی کرائسس آیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ ہم پچھلی قسطوں میں اس چیز کو مینشن کر چکے ہیں کہ مکہ سے بھی انفلکس تھا امیگرینٹس کا، اس کے آس پاس کے علاقوں کا. چونکہ ہر کوئی چاہتا تھا رسول اللہ کے پاس آنا، اور چونکہ ہجرت ضروری تھی مدینہ کی طرف، تو اچھا بلا مدینہ کے اندر پاپولیشن بڑھتی ہے. اب اس چیز کو، اس مسئلے کو میں اور آپ سمجھیں کہ مدینہ کے ریسورسز لمیٹڈ ہیں، مدینہ کی جغرافی لمیٹڈ ہے. مدینہ تو ایکسپینڈ نہیں کر رہا، مگر اتنا ضرور ہے کہ مدینہ کی پاپولیشن دن بدن بڑھ رہی ہے. آپ نے کیسے لمیٹڈ ریسورسز کو سامنے رکھتے ہوئے، مدینہ کی لمیٹڈ جغرافی کو سامنے رکھتے ہوئے، آپ نے کیسے اتنے لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا، اور آپ نے اس کے لیے کیا شہری منصوبہ بندی کی ہے، اس کو بھی سمجھنا پڑے گا. جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے تہجد میں مانگا ہے کہ اللہ میرے لیے ان کاموں کو آسان کر دے اور بہترین حل ہمیں سلجھا دے اور تو ہمارے ساتھ ہو جا، وہاں پر سارا دن اللہ کے نبی کی پریکٹیکل اپروچ کیا تھی. تو اگر ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ باتیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ہجرت کرنے کے بعد جو نئے گھر بنے ہیں، جو مکہ والوں نے اپنے لیے بنائے، جو آگے پیچھے لوگ آ کے سیٹل ہوتے تھے انہوں نے بنائے، آپ نے اس کے بارے میں مکمل انسٹرکشنز دی کہ گھر کیسے بنیں گے. کئی روایات میں ہمیں یہ موضوع ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا گھر کتنا ہو، یعنی کہ تمہاری ضرورت کے مطابق ہو، اس سے زیادہ نہ ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑا گھر بنا لیتا ہے تو یہ گناہ ہوگا، مگر آپ نے مدینہ کی سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کو لمیٹڈ کر دیا کہ تمہاری جتنی ضرورت ہے اتنے ہی کمرے بناؤ، اس سے زیادہ اپنے کمرے نہ بناؤ. آپ لوگوں نے یہ بات سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عمارات کو ناپسند کیا، بڑے بڑے گھروں کو آپ نے ناپسند کیا. مگر اگر آپ کسی آج مفتی سے جا کے، عالم سے جا کے پوچھتے ہیں، میں امید کرتا ہوں میں ٹھیک ہی ہوں گا، کہ کیا بڑا گھر بنانا جائز ہے، تو کوئی بھی اس کو یہ نہیں کہے گا کہ یہ ناجائز ہے، اس کو جائز ہی کہا جائے گا. ہاں پریفریبل کیا ہے کہ ضرورت کی حد تک بنے، مگر اگر کوئی بڑا گھر بنا لیتا ہے اس کو ناجائز نہیں کہا جائے گا. اب یہ کیا ہے؟ رسول اللہ پسند نہیں کر رہے پھر بھی اس کو جائز کہا جاتا ہے. اس کے درمیان ایک تطبیق کیا ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی نے اگر بڑے گھروں کی ڈسکریجمنٹ کی ہے اور آپ نے اس کو ناپسند کیا ہے تو وہ ایک وقتی طور پہ تھا، اور وہ کیوں تھا کہ مدینہ کی سپیس لمیٹڈ ہے، مدینہ کے ریسورسز لمیٹڈ ہیں، ہم نے کئی لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنا ہے، تو ابھی مدینہ کین ناٹ افورڈ سچ بگ ہاؤسز. اور ہمیں ایک ایگزامپل ملتی بھی ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے ماموں بھی کہلاتے تھے، انہوں نے ایک بڑا گھر بنایا، وہ بنا سکتے تھے، تو اللہ کے نبی نے اس کو ناپسند کیا. آپ نے منع نہیں کیا سعد کو، مگر آپ نے دیکھ کر ناپسند کیا. جب سعد کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی نے ناپسند کیا ہے تو آپ نے وہ عمارت گرا دی، جو زیادہ حصہ تھا آپ نے اس کو ضائع کر دیا اور آپ نے اپنی لمیٹڈ سپیس رکھ لی. اسی طرح ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں تک بتایا ہے کہ گھروں کے درمیان کا فاصلہ کتنا ہونا چاہیے، اور وہ فاصلہ عام طور پہ اس چیز کو سامنے رکھ کے بتایا
آتا تھا کہ اتنا فاصلہ ہو کہ تمہاری پرائیویسی بھی انویڈ نہ ہو، تمہاری اپنی پرائیویٹ اسپیس ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جگہ بھی ایفیشینٹلی یوٹیلائز ہو جائے، اور ایک مخصوص طریقے سے ایک اچھا ڈسٹنس ہو. یعنی کہ آپ نوٹس کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پراپر ریزیڈینشیل سوسائٹی والے اصول دے رہے ہیں کہ کیسے گھر بنے. اسی طرح ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر گھر آمنے سامنے ہے اور بیچ میں گلی ہے، کوئی لین ہے، اسٹریٹ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اس کا ڈسٹنس بتایا ہے کہ درمیان میں کتنا ڈسٹنس ہونا چاہیے. اور اگر ہم اس کے اوپر غور کرتے ہیں تو سمجھ یہ آتی ہے کہ آپ نے ڈسٹنس اتنا رکھا ہے کہ ٹو وے ٹریفک اکاموڈیٹ ہو جائے، کہ آنا جانا آسانی سے ہو جائے اور لوگوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کتنی کامن سینس کی بات ہے کہ آپ مدینہ میں آتے ہی کیا کرتے ہیں کہ میں نے چونکہ یہاں کے انتظامات دیکھنے ہیں، معاملات چلانے، آپ مدینہ میں آتے ہی مردم شماری کرواتے ہیں، آپ آتے ہی سینسس کنڈکٹ کرواتے ہیں. کہ دیکھیں کتنی سمپل بات ہے کہ مجھے جب تک پتہ نہیں ہوگا میری آبادی کتنی ہے تو میں کیسے ایفیشینٹلی مینیج کروں گا، میں کیسے اس جگہ کے ریسورسز کو ایفیشینٹلی یوٹیلائز کروں گا. آپ مردم شماری کرواتے ہیں. سب سے پہلی مردم شماری میں آپ صرف مسلمانوں کو کاؤنٹ کرواتے ہیں کہ مجھے پتہ ہو میری کمیونٹی کتنی ہے، اور اس کے بعد آگے 2 یا 3 دفعہ اور بھی مردم شماری ہوئی ہے. کتنی بیسک بات ہے اور کتنی سمپل اور خوبصورت بات ہے کہ پاپولیشن پتہ ہوگی، اس کے اکارڈنگلی ہم چلیں گے. تو یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھو اور اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ اسباب کریٹ کریں گے. نہیں، اگر دنیا میں رہنا ہے تو دنیا میں اسباب کو اختیار کرنا پڑے گا. یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا ہے، اور اس بہترین شہری منصوبہ بندی کے تھرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا بھی دیا، ہمیں ایک کانسیپٹ دے دیا کہ کیسے تمہارا رہن سہن ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین طریقے سے مدینہ کے ریسورسز کو ایفیشینٹلی مینیج بھی کیا. اللہ تعالیٰ سیرت کے ان اسپیکٹس کو مجھے اور آپ کو صحیح طور پہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو پھر اپنی عملی زندگی میں ہمیں دیکھنے کی اور ہمیں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.